آج کا ایک خاص سوال ہے حضرت والا کی خدمت میں اور ان سے رہنمائی لینا چاہیں گے۔ حضرت صوفی حضرات پر لوگوں کی بڑی تنقید رہتی ہے، تو وہ اسی سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ لوگ اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، بلکہ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے اللہ کو وسیلے کا محتاج بنا لیا ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کیسے مطلب وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلہ پکڑ کے اللہ سے مانگتے ہیں، جی تو اللہ کو آپ نے وسیلے کا محتاج بنا لیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں جی تو کہیں گے کہ اللہ کو سننے کا محتاج بنا لیا آپ نے۔ اللہ سننے کا محتاج ہے، ورنہ اللہ دیتا نہیں ہے۔ پھر اللہ کو اپنی حالت دکھاتے ہیں تو اللہ آپ کی حالت دیکھنے کا محتاج بنا لیا آپ نے۔ تو محتاجی تو سب طرف رہی، ڈائریکٹ مانگنے بھی محتاجی قائم ہے، کیونکہ اللہ سے آپ مانگے یا اللہ یہ دے دے یا اللہ دے دے، آپ کے اللہ کو جو ہے وہ سننے کا محتاج بنا لیا ہے، پھر تو آپ کو مانگنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، اور چپ کر کے پھر تو خود ہی پوری کرے گا ضرور۔ مانگنا کیوں ہے؟ تو مانگنے کا مطلب آپ مانگ کے تو اللہ کو منگوانے کا محتاج بنا لیا آپ نے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو وہ اب سوچیں کہ ڈائریکشن آپ کی غلط ہے، آپ ڈائریکشن غلط ہے، بات محتاج نہیں بنایا بلکہ اپنی احتیاج اور عجز ظاہر کیا ہے۔ دیکھو کوئی شخص دنیا میں بھی کسی بڑے کے سامنے کسی کو وسیلہ بنا کے کہتا ہے کہ یار، جیسے ابا کے سامنے بچہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا ہے تو ہمت نہیں کرتا اماں کو، اماں آپ ذرا ابا سے کہہ دینا، ابا جی یہ کر دیں، آپ تم کہہ لو نا بیٹھے ہم، نہیں۔ اس کا مطلب وہ کیا کر رہا، اس کے ابا کی ہیبت، روب، اپنے اوپر عظمت ہیں، اور اپنے عاجزی کمزوری شو کر رہا ہے بچہ کہ نہیں آپ کر دیں ہیں۔ اس پہ اس کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہے نا۔ تو ابا اگر کو پتہ چل جائے کہ کیا کہتا ہے کہ یہ آپ 100 روپیہ مانگ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ ابا دل میں خوشی ہوگا کہ بیچارہ جو ہے نا وہ اماں کو وسیلہ بنا کے مجھ سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، میری ہیبت عظمت اس پہ ایسی پڑی ہوئی ہے، ڈر رہا ہے بیچارہ، تو وہ جیب سے نکال کے دے دے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ربا سے مانگتے ہیں تو ربا کے لیے وسیلہ جب ڈالتے ہیں تو اللہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بیچارہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جرت مند سمجھتا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، اتنا اپنے آپ گناہ گار عاجزی سمجھتا ہے کہ کسی کو بیچ میں سفارش بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو حالانکہ اللہ اس وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی عزت انکساری اللہ کو بھلی لگ جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو نواز دو بھائی۔ تو یہ مانگنے میں عاجزی انکساری جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جلدی قبولیت ہوتی ہے۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حقیقت یہی ہے کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم یہ مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو کہا نا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی در ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے کمزور، ہمارے پاس کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، آپ ہی کا ایک دروازہ ہے جو مانگنے کا۔ تو اللہ بھی اس کی اس عاجزی، قسم پرسی، بے بسی پہ خوش ہو کے اس کو نوازتا ہے نا۔ اگر وہ کہا جی مانگنے بہت دروازے ہمارے پاس ہے، آپ دے دیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، تو کیا ملے گا کچھ؟ پھر مانگنے والا جب مانگتا ہے وہ منہ لٹکا لیتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جھک جاتا ہے، پھر کیفیت ایسی شو کرتا ہے، تو دینے والے کو دینے کا بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر سینہ تان کے کہا جی وہ اللہ نے جو ہمارا رزق اتارا آپ کے حصے میں ہمیں دو، اگر کوئی فقیر یوں مانگے، حالانکہ اللہ نے ہر امیر کے حصے میں غریبوں کا حصہ اتارا ہوا ہے۔ جبھی نبی نے فرمایا کہ یہ جو تم عمرہ جو امیر ہو، تم لوگوں کو غریبوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب غریب جا کے کہا کہ جی وہ ہماری وجہ سے جو آپ کو مل رہا ہے نا ہمیں دو حصہ، تو کوئی امیر دے گا؟ کہ بھائی واہ بھی واہ، یہ مانگنے کی یاد آپ ہے؟ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری شو کرو بھائی، پھر ہم دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بالکل اسی وسیلہ جو ہے جب مانگنا، یہ تو بندے کی عاجزی کا اشارہ ہے، اس کی عاجزی کی علامت ہے۔ یہ اللہ کو وسیلے کا محتاج بنانا مراد نہیں ہے۔ اگر محتاج بنانے کی بات ہے پھر ڈائریکٹ مانگنے میں پھر تو اللہ کو محتاج بنا رہے ہیں آپ سننے کا، کہ اللہ سنے گا، اللہ سے مانگے اب دے گا ورنہ دے گا ہی نہیں، تو پھر تو آپ مانگے ہی نہ، پھر دعا ہی نہ مانگے کہ بھئی اللہ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، تو کیا دے گا اللہ؟ دینے کو دے دے، ورنہ اللہ کہا کہ نہیں، جو آداب طریقے وہ اس کو فالو نہیں کر رہا۔ وہ بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، جس کو اتنی ممتا ہوتی ہے۔ یہ تو مانگنا، یہ انسان کا کام مانگنا ہے۔ تبھی قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو سارے، تم پیدا ہی مانگتے ہوئے ہو،
تو جب تم منگتے ہو تو تمہارا کام مانگنا ہے، باقی دینا میرا کام ہے، میں دوں نہ دوں کیسے دوں یہ میرا مسئلہ ہے۔ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، ہمارا کام مانگنا ہے۔ اب اس کے لیے وسیلہ، اور یہ وسیلہ یہ تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس وسیلے کی پھر تشریحات میں مفسر محققین نے لکھا کہ اس سے وہ پیر و مرشد بھی ہے، کہ پیر و مرشد کو پکڑو، پیر و مرشد وسیلہ بن کے تمہیں وہاں تک پہنچائے گا، کیوں اسیلہ تو اللہ ہی ہے، باقی وسیلہ اگر پکڑ لیا تو اس اسیلہ سے کیا ٹکراؤ ہے؟ یا تو خدا نہ خواستہ ہم اسیلہ بنا لیں کسی کو، شرک تو تب ہوگا نا، تو اسیلہ تو اللہ ہے، وسیلہ پکڑا آپ نے، یعنی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگائی آپ نے، تو بھئی سیڑھی لگا کے چھت پہ چلے گئے تو سیڑھی اور چھت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ سیدھی ٹول ہے چھت پہ جانے کا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کی مثال سیڑھی کی ہے، سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ پہنچتا ہے، چھت پہ پہنچنے کا مطلب اللہ تک پہنچنا، تو اسیلہ تو وہی ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ ہی کو پانا ہے، لیکن پیر و مرشد کا دامن پکڑ لیا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوا، اسیلہ تک پہنچ گئے۔ لیکن امام رومی فرماتے ہیں کہ سیڑھی کے ذریعے سے چونکہ چھت پہ پہنچے ہیں تو سیڑھی کی ہم قدر کریں گے، اس کو ہم ٹھکرائیں گے نہیں، بے قدری نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے ہم پہنچے ہیں چھت پہ۔ بالکل اسی طریقے سے پیر و مرشد کے ذریعے سے جب منزل مل گئی تو پیر و مرشد کی قدر پھر بھی کریں گے، کیونکہ پیر و مرشد کی وجہ سے تو منزل پہ پہنچے۔ اسی طریقے سے جو بھی چیز اللہ سے مانگتا آدمی، کوئی بھی کوئی وسیلہ کرتا ہے، اگر یہ بات ہے پھر تو دعائیں کروانا بھی چھوڑ دیں۔ بالکل دعائیں ہم کرواتے ہیں ایک دوسرے، اور یہ قرآن و حدیث پہ بھرا پڑا ہے کہ خود دعا کرا جائے ہمارے دعا کریں۔ کیوں دعا کراتے بھائی؟ آپ کیا اللہ میاں سے آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے؟ آپ کس سے دعا کیوں کرا رہے ہیں؟ نبی سے دعا کرا رہے ہیں، صحابہ آپس میں دعائیں کرا رہے ہیں جی میرے لیے دعا کریں۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر سے فرمایا ہے وَلَا تنسا اخوک فی دعائکم، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو نہیں بھولنا ہے۔ تو مطلب آپ نے جو یہ خیر الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، لیکن بہرحال تو آپ نے یہ فرمایا تو اپنے بھائی کو دعا نہیں بولا، تو نبی نے دعا کا کہا، تو نبی پر اتنا بڑا اعتراض بننا چاہیے پھر کہ نعوذ باللہ حضرت آپ ڈائریکٹ اللہ سے کریں، آپ حضرت عمر کو دعا کا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مطلب وسیلے کو آپ یہ ساری وسائل تو ہیں، نماز جنازہ کے لیے 40 بندے کھڑے ہو جائیں تو اس کی بخشی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک وسیلہ تو ہے۔ تو معلوم ہے کہ وسیلے کے انکار سے آپ تو ہر چیز کا انکار کر بیٹھیں گے، ہر چیز کا انکار بیٹھیں گے، لہذا وسیلہ اسیلہ نہیں بنا رہے، لہذا وسیلے کو شرک کہنا یا اس کو ناسمجھی کہنا یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وسیلہ بنا رہے، اسیلہ نہیں بنا، اسیلہ اللہ ہی ہے، اصل وہی ہے، یہ اس کا ایک وصل ہے جس کے ذریعے سے ہم وسیلہ بنا کے آگے پہنچتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام پہلے جو پیغمبر اور پہلے جو وہ ابو البشر ہیں، انہوں نے زمین پہ آنے کے بعد سب سے پہلے دعا میں وسیلے تو پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، تو پہلی دعا کائنات کی پہلے انسان کے زبان سے وسیلے کے ساتھ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تجھے کیسے پتہ؟ یہ کہا جی میں نے کلمہ دیکھا تھا عرش کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جو نام رکھا ہے، میں سوچا یہ نام لگتا بہت برگزیدہ ہے، پتہ نہیں ہے کون لیکن ہے بہت برگزیدہ۔ فرمایا تم نے صحیح سمجھا، یہ تمہاری ذریت میں یہ نبی آخر الزمان ہے، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو مطلب پہلا وسیلہ تو آدم نے دیا، پھر آگے جو احادیث بھری پڑی ہیں سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس لیے قرآن کریم کے نص کے اندر یہ حکم فَرَبَّبْتُهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، تو مطلب کہنے کا یہ وسیلے کا انکار کرنا اور اس کو یوں سمجھنا کہ ہم نے اللہ کو وسیلے کا محتاج بنا دیا، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ورنہ تو پھر آپ ہر چیز کی چھوڑ دیں، پھر دعائیں کیوں کرواتے ہیں؟ آپ نے اللہ کو دعا کا محتاج بنا دیا، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ دعا کا محتاج ہے، اللہ بغیر مانگے دے سکتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ وہاں دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ دکان کھول کے بیٹھ کے کمانے کے چلے جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اللہ کو آپ نے دکان کا محتاج بنا دیا، اللہ نے آپ نے اللہ کو زراعت کا محتاج بنا دیا، ملازمت کرنے چلے گئے، اللہ کو آپ نے ملازمت کا محتاج بنا دیا کہ ملازمت کرو گے تو ہی روزی دے گا، دکان کھولو گے تو ہی روزی دے گا۔ یار آپ نے دکان دفتر اور ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر بن کے وہاں جا کے مریضوں کو دیکھیں گے تو ہی روزی دے گا، تو آپ نے یار اللہ کو یہ میڈیکل کے سارے شعبے کا محتاج بنا دیا، تو پھر تو آپ جگہ جگہ اللہ کو محتاج بنائیں گے۔
اگر اس ڈائریکشن سے سوچیں تو اس کا مطلب وہ ڈائریکشن آپ کی غلط وے میں جا رہی ہے، آپ صحیح وے میں سوچیں۔ اس میں تو وسیلہ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے عاجزی اور انکساری شو کر رہا ہے، جتنی عاجزی شو کرے گا اللہ تبارک و تعالی کرام اتنی زیادہ اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔